حضرات علماء کرام عشاقان مصطفیٰ، قائدین اہل سنت، نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء شب اسرا دے دولا خدا دی خدائی دے واحد مختار رسول، میرے اور توڑے جانو ایمان دے مالک و وارث رسول جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس و انور اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے دے بعد اسٹیج تے جید علماء کرام جلوہ کرنے میرے نال ہر اعتبار نال افضل بھی نے، علم بچ عمل بچ عمل ہر اعتبار نال میرے نال افضل نے، اور میں اپنی قسمت ناز کر رہا ہوں کہ اتنے علماء دی موجودگی بچ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت والا وہ پیغام جیڑا سانو ساڑے اساتذہ کرام نے پڑھایا ہوئے، میں حضرات علماء کرام دی موجودگی میں انہاں نو سبق سناواں گا، تو اڈے نال مصطفیٰ دی محبت والی گلاں کر لاں گا انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر تو بعد میرے والد نعمت، میرے استاد گرامی جنہ دے کولو ٹکڑے میں بھی کھادے اور الحمدللہ سانو اس بات پہ فخر ہے اساں جنہ اساتذہ کول پڑھے آوے لوگ انہاں نو ویکھ کے اپنی راہاں دا تعین کر دے۔ واللہ العظیم اپنی قسمت تے ناز کرنا ہوں کہ اساں انہاں لوگاں کول پڑھے آوے جڑے ہر اعتبار نال مصطفیٰ دی عزت دے پہرے دار نے، ناموس رسالت دا تحفظ بھی کر دے نے، عقائد اہل سنت دی ترجمانی بھی کر دے نے، اہل بیت کرام دی عزت دا پہرا بھی دے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی عظمت دا تحفظ بھی کر دے نے، اور نبی پاک علیہ السلام دی عزت تے جڑا اپنا سب کچھ لٹا دے بھی پھر وہ دی پوری زندگی وہ دی عزت دا پہرا بھی دے دے۔ میرے حضرت استاد گرامی قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر امام المجاہدین حضرت علامہ قبلہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب امیر فدایان ختم نبوت پاکستان، سرپرست اعلیٰ رہائی تحریک غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین قادری، انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد آپ بھی جلوہ گر ہوں گے، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اس وقت چمکدے چہرے حضور علیہ السلام دی عزت پہرے دار، نبی پاک علیہ السلام دی عظمت کا تحفظ کرنے والے، اور یہ لوگ نے کہ جنہوں نے ویکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ دے دیوانے آ گئے۔ ایسا نہیں سبحان اللہ کہنے انہیں استادان جس ٹائم آ جانے پھر تڑپنا پڑے گا۔ یہ سمجھو کہ میں مقدمہ تو جیش آ مقدمہ تو جیش سمجھو نا جی، ایک کتاب ہے نا کہ کتاب دے ابتداء دے بچ ایک مقدمہ لکھیا جاتا ہے، یا ابتداء دے بچ قافلہ آن تو پہلے کسی بندے نو بھیجا جاتا ہے چل جا کے صفائی کر بھی قوم آ رہی ہے، سمجھو یہ سمجھو کہ میں جناب دے کول حاضر ہویا تھوڑا دل اس واسطے کہ مصطفیٰ دی محبت دا پیغام سنن واسطے تھوڑے دل جڑے نے مچل جان تے حضرت استاد گرامی آ کے خطاب شروع کر لیں۔ میں جتنے حضرات علماء کرام جلوہ کرنے اگر ایک ایک دا نام پکارا تو شاید وقت دینے میں ہی گزر جائے، مگر میں سب نو سلام عقیدت و محبت پیش کر کے اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا، کیونکہ وقت دے دامن اندر اتنی گنجائش نہیں۔ انہاں دیا محبتاں، انہاں دا پیار، انہاں دیا سرپرستیاں الحمدللہ میرے نال شامل ہار رہن دیاں، تو میں تو ہر چند گلنا سنا لواں گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دے معبود دے غلاموں، خلاق عالم نے فرمایا کل محبوب اپنی زبان نبوت جو فرما دے۔ ایسا نہیں ذرا پیار نہ بولو، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا محبوب اعلان کرو اپنے ماں باپ نال ود کے، بہن بھائیاں نال ود کے، رشتہ داراں نال ود کے، آئس و اقربا نال ود کے، اپنے اولاد نال ود کے، اپنے قبیلے نال ود کے، اپنی ازواج نال ود کے، کمائی دولت نال ود کے، بنائے ہوئی وہ بلڈنگ مکان نال ود کے، ہر شے نال ہر چیز نال ود
پیار کرنے تے اللہ نال تے اللہ دے رسول نال پیار کرنا سمجھے گا اے میرے کہنے نال نہیں حضرات علماء کرام مفتیان کرام شیوخ الحدیث علم دیا کچھیاں کھولنے والے جلوہ گر نے انہوں نے کہنے نال نہیں ایک کائنات دے خالق کا حکم اور اگر میں چاہنا وقت دیکھ رہے ہیں وَتُوَزِّ روح ہو وَتُوَقِّ روح ہو اے لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہوئے ناموس رسالت کا تحفظ ہوئے کہ غازی ممتاز حسین قادری نو یاد نہ کریے گل نہیں بڑھ دی غازی تیری جرت نو سلام پیش کرنا ماں غازی تیرے اس کردار کے بارے سے بیٹھے جتنے ہزار اسی بیٹھے ہو حقیقت باقے غازی ممتاز حسین کے کردار کے وارث بھی بیٹھے ہو اور غازی علم دین دی محبتہ بھی امین بن کے بھی بیٹھے ہو تو آنے اندر ہی غازی ممتاز حسین قادری والی طرف میں تو آنے میں ہی غازی علم دین شہید علیہ رحمہ بھی وہ محبت موجود ہے تو آنے اندر ہی وہ جذبہ غازی مرید حسین والا بھی وہی جذبہ تو آنے اندر غازی عامر عبد الرحمن چیمہ شہید والا بھی اور وہی جذبہ لے کے بیٹھے ہو جنہا غازی ثاقب شکیل جلالی دا ہے اور وہی جذبہ تسی لے کے بیٹھے ہو جنہا غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین قادری دا جذبہ یقیناً ہر کوئی یہ جذبہ لے کے بیٹھا بھی اور ہی ایسی کہہ کے نکلے ہیں کہ غازی تو کلہ نہیں تیرے ہر جملے کے لکھاں دل تر بڑے پہ صدائے حق کی جرت سے صدائے حق کی جرت سے تو زندہ کر زمانے کا بولو نا سبحان اللہ صدائے جو گر جائیں گے ہوا سے ہم وہ پتے نہیں جو گر جائیں گے ہوا سے ارے ان آدمیوں کو کہہ دو اپنی اوقات میں رہے عاشقان جذبے میں عاشق اپنا سینہ رکھ کر مصطفیٰ کی عزت کا پیرا دے رہے ہیں ناموس رسالت کا پیرا دینے واسطے ہر بندہ غازی ممتاز کا کردار ادا کرنے والا حضرات محترم ذرا غور کرنا حضور کی عزت کا پیرا دینا ہے کہ کیویں دینا ہے حضرات علماء بیٹھے نے یقیناً یہ طلباء کو پڑھاتے بھی نے سبق دیندے نے مشائخ نظام اپنی محبت بنیاں نظرہ دے نال اپنے مریدہ دے دل دی تختی دے عشق مصطفیٰ لکھتے ہیں اگر غور کرنا اسا انہیں سارے نو پوچھنے کہ کردار لیا کدے کولوں دے ایک کدے کولوں تساں سکھیا وے تے چلو اس سارے دا وہی زبان تو جملہ وے جیڑا تہاڈا وے اے اساتذہ دا اے شیوخ الحدیث دا اے جناب والا قرآن دی تفسیر کرن والیاں دا اسا اپنے کولوں ایک کردار نہیں ڈھونڈیا اپنے کولوں عقیدہ نہیں بنایا یہ صفہ چبوترے والے دا عقیدہ صفہ چبوترے والے دا عقیدہ میں جس جماعت رو رب نے رضی اللہ عنہ ورضو عنہ کہہ کے حسین اور خوبصورت میڈل عطا کیتا میں یہ اس جماعت کا عقیدہ میں اور اسی جماعت کے عقیدے نو لے کے دنیا کے کونے کونے کے مصطفیٰ کی عزت کا پیرا دینے والے موجود ہیں تو آؤ ذرا دیکھ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا مکے دے کافرہ انکار
کیتا، صداقت تاجدار نے اقرار کیتا، مکے دے کافرہ نے کذبتا دیا صداقت بلند کی دیا، خلیفہ بلا فصل نے صدقتا یا رسول اللہ دا نعرہ بلند، نبی پاک علیہ السلام کی عزت دا پہرا دیتا، وقت گزرتا گیا، لیل و نہار دا تغیر و تبدل اپنے عروج دے رہا، لوگ کرو در کرو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک وقت آیا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہجرت کر کے مکہ کو مدینہ منورہ چلے گئے، دیگر شہرہ میں چلے گئے، پھر خالق کائنات کا حکم آیا محبوب تسی بھی ہجرت کرو، حضور علیہ السلام مدینہ منورہ چلے گئے۔ پھر وقت گزریا، صحابہ کرام علیہ الرضوان کا دل چاہیا اسی جا کے کعبے دا طواف کریں۔ نبی کریم علیہ السلام دے نال صحابہ آ رہے ہیں، مقام حدیبیہ کے پہنچے تو مکے دے کافروں کو پتہ لگا کہ نبی پاک اپنے غلامہ دے نال آ رہے ہیں۔ انہیں جس بندے کو نمائندہ بنا کے بھیجا، جس بندے کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا، وہ مکے دے اندر لوگوں نے انہوں نبوت دا امیدوار بنایا سی، مکے دے اندر انہوں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا سی۔ ادھا نام ہے عروہ بن مسعود۔ جتنی دیر تک انہیں کلمہ نہیں پڑھیا ساڈا کوئی تعلق نہیں، جس وقت کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، رسول اللہ کی جماعت کا رکن بن گئے، پھر ساڈے سر دا تاج بن گئے، تے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او خوبصورت میڈل بھی اپنے گل پہ۔ پھر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ او عروہ بن مسعود ہے کلمہ نہیں پڑھیا، مکے دے قریشیاں نے اور مکے دے کافروں دے مشرکاں نے انہوں نمائندہ بنا کے بھیجیا، جا جا کے مسلمانوں دے نبی نال گل بات کر کے، تاکہ سب پتہ لگ جائے کہ ایسی وہ گل کرنی ہے، ایسا کس سٹیٹس سے رہ کے گفتگو کرنی ہے۔ عروہ بن مسعود پہنچے، جا کے سارے حالات دیکھے تھے، جدو آئے نا واپس مکے کے سارے قریشی آ گئے، قریشی آ گئے، مکے کے سردار آ گئے، عروہ بن مسعود دے ہوٹاں دی جنبش دے منتظر تھے۔ عروہ بن مسعود بول کی دیکھ کے آیا میں، عروہ بن مسعود پہلی گل کی کہ اس آخیا کہ میری گل سنیا جے، تسی اس جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ذرا اپنے آپ پر ویکھو، تسی اس جماعت دے وارث ہو، جنی گل وڈی سی اوڈی وڈی سبحان اللہ نے دے آکھے۔ جے عروہ بن مسعود کہے کہ تسی اس جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تے اللہ کی عزت کی قسم ہے تواڈے اندر بھی وہ جذبے نے، اے بھاویں جتنے مرضی لوگ آ جان، مصطفیٰ کی عزت کی قسم ہے تہاڈا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تواڈے اندر جڑا جذبہ ہے نا، اے جڑی تواڈے اندر غازی علم دین دی وہ محبت والی اس کردار والی شمع بھی جلدی ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری دے کردار دے وراثت تواڈے اندر موجود ہے، وہ تہانوں وراثت کے لیے پہ نہیں دیتی، انشاءاللہ مصطفیٰ کی عزت کا پہرے دار بنا کے چھوڑے۔ مکے دے کافرانوں نے آکھیا بھی تسی مقابلہ، بولو بولو تسی مقابلہ نہیں کر سکتے، تہاڈے کولے طاقت نہیں کہ مقابلہ کرو۔ انہیں آکھیا عروہ بن مسعود بندہ ساڈا میں گل انہاں دی کرنا ہے، نمائندہ ساڈا گفتگو انہاں دی، ایک ہی چکر ہے۔ انہیں کہا آج میں ماحول بڑا عجیب ویکھ کے آیا، ہاں کی دیکھ رہی عروہ بن مسعود بول پہ، لوگوں میں جڑا منظر دیکھے آوے، میں بڑے بڑے بادشاہاں دے محلات بھی دیکھے میں جا کے کسرو کسرا دا محل بھی دیکھے آوے، میں جا کے نجاشی دے دربار دا بھی مطالعہ معائنہ کیتا وے، میں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں وچ گیا وا، مگر جڑا انداز جڑا ماحول دربارے دی سالم وچ نظر آیا وہ کدھرے بھی نظر نہیں آیا، جڑا ماحول دربارے دی سالم وچ دیکھیا نا میں کدھرے بھی نہیں دیکھیا۔ ہاں کی دے اللہ ہے ان تخم نخامتن الا وقعت فی کف رجل
سی مکے والے نے جناب والا ٹکر دا بندہ بنا کے پیش کیتا سی وہ گل کی پہ کرتا واللہ مینوں اللہ دی عزت دی قسم دے یہ تو مطلب ہے گل چھوٹی تے نہیں نا گل تے بڑی بڑی ہے نا پھر واللہ مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے لعاب دہن کوئی عام نہیں وہ جدے اندر گارا پن ہے وہ لعاب دہن واللہ انت نخم نخامتا الا وقات فی کف رجل حضور لعاب دہن پھینکتے نے صحابہ کے حق کر رہے اے دیکھو وقت سے روح وقت وقت روح این اگر حق کر لیں گے الا وقات فی کف رجل منہم تو پھر حق لے کے کرتے کی نہیں فضالہ کا بھی فضالہ کا بھی رگڑا لگ پہ گئے کیوں تو پھر کی کرتے کی نہیں فضالہ کا بھی وجہہو ایک وہ کریمہ نہیں لاندے پہ لوگ اپنے چہرے چپے کرن کریمہ لا کے لوگ ٹی وی کی سکرین کے پہن واسطے اپنے چہرے کے کریمہ لگان نہ جانے کس کس طرح کا میک اپ کر کے جان مگر غور کر اوتھے میک اپ کی لوڑ نہیں لوگ چہرہ چتا کرن کریم لا کے اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے غلام حضور دا لعاب دہن لا کے چہرے میں روشنی لے آ رہے واللہ انت نخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فضلک بها وجہہ وجلدہ صحابہ کردے کی نہیں ہتھاں میں مردے نے تو مر کے اپنے پورے جسم میں جو سب کو حسین ترین چیز ہے نا وہ چہرہ چہرے تے مر لے تے چہرے تے مر کے اپنے کپڑے اپنے جسم پہ فضلک بها وجہہ وجلدہ رگڑنا شروع کرتے ہیں عربہ بن مسعود آتے ہیں میں جب ایک منظر بیکھے ہے نا اے نظارہ بیکھے ہے نا تو میں تو ہموں اے پہ کستا جے کہ جیڑے اپنے نبی دا لعاب دہن زمین تے نہیں ڈگن دے دے وہ اپنے مصطفیٰ دے خون دا قطرہ کی بھی زمین تے ڈگن دے گے جیڑے اپنے نبی کریم علیہ السلام دا لعاب دہن زمین تے نہیں ڈگن دے دے وہ اپنے مصطفیٰ دے خون دا قطرہ کی بھی ڈگن دے دے خون دا قطرہ کی بھی ڈگن دے دے اس واسطے مکے والے ہوں میں کہنا مقابلہ نہ کرے عروہ بن مسعود صاحب نبوت دا امیدوار بنایا ہے تو انہیں مقابلہ نہ کرے آگے ایک ہی چکر ہے انہیں کہا کہ میں تو انہوں پیغام دے دیتا جے میں جرا ماحول بیٹھے نہ وہ دسے پھر اگلا منظر کی بیٹھے ہے آخر حضور علیہ السلام وضو کر دینے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر دینے کہ جسم نہ پانی لگ جاتا ہے نا صحابہ چونکہ تھلے نہیں نکل دینے کہ حق کر رہے ہیں اپنے چہرے کے مردے نے جسم کے مردے نے جنہوں نہیں ملتا وہ دے ہاتھ نال ہاتھ لا کے وہ چہرے کے ملنا شروع کر دیتا حضرات علماء جلوہ گر نے میری رہنمائی فرمانا میں ایک بات عرض کرنا چاہنا قرآن پاک میں 30 پارے کنے مجھے بولو کنے 30 پارے 114 سورتان 540 رکوع نے مشہور روایت کے مطابق 6600 کے